السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، کوئی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اوتھینٹک اور سب سے صحیح دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے۔ یعنی کوئی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ لے آئے، اگر اس کے پاس دین اسلام نہیں تو اس کی وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ انہی باطل مذاہب میں سے آج ہم ایک بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف مذہب کا مطالعہ کریں گے، جو ہے یہودیت۔ یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جس پر ایک چھوٹی سی قوم اعتقاد رکھتی ہے۔ یعنی مذہب تو بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اس پر اعتقاد رکھنے والی قوم بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دین موسوی کے قائل کہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اپنے آپ کو قائل سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے انہیں بنی اسرائیل کہا، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ لیکن یہودیت دو اصولوں پر مبنی ہے، یعنی یہودیت کے دو اصول ہیں ان کے مذہب کے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، یعنی وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور بنی اسرائیل کو یعنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی بہترین امت، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت مانتے ہیں۔ یہ ہیں یہودیت کے دو اصول جس پہ یہودیت کی بنیاد ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ یہودیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہودیت کا نام یہودیت کیوں رکھا گیا۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے نا وہ اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل اسرائیل کی طرف یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب، اسی لیے یہ لوگ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو مکمل نسل ہے نا وہ ساری نسل بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہودا کا خاندان جو ہے نا بعد میں بہت پھیلا، ہر طرف یہودا کا خاندان ہی جو ہے وہ پھلا پھولا۔ چنانچہ یہود اور بنی اسرائیل کا اطلاق جو ہے نا وہ ایک ہی نسل پر ہونے لگا، یعنی یہودی اور بنی اسرائیل یہ دونوں ایک ہی قوم کو کہا جاتا ہے، اور ان کے مذہب کو، جس مذہب کو یہ مانتے ہیں اس کو یہودیت کہا جانے لگا۔ اب ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت عمران کے گھر میں ایسے وقت میں ہوئی جب رامسیس ثانی یعنی کہ فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ یہ تو ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب فرعون بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو یعنی کہ لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اب رامسیس ثانی جو ہے فرعون مصر کا نام ہے اس وقت کے فرعون کا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ فرعون بذات خود ایک نام نہیں ہے، بلکہ مصر میں آنے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب فرعون اور آل فرعون کی طرف سے جو بچوں کو قتل کرنے کا اعلان ہوا نا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے والدین اس چیز سے سخت پریشان ہوئے کہ فرعون تو پیدا ہونے والے تمام بیٹوں کو قتل کروا دیتے ہیں، تو ہمارے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے تو فرعون اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس پریشانی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا القاء کیا کہ وہ اپنے بچے کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت بنا کر اس میں ڈال دیں اور اس تابوت کو دریا کے کنارے میں بہا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، صندوق بنایا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور انہوں نے دریا کے کنارے پر بہا دیا۔ اب وہ صندوق جو تھا وہ تیرتا ہوا شاہی محل یعنی فرعون کا جو محل تھا نا اس کے کنارے پر جا لگا، اور فرعون کے جو سپاہی تھے نا انہوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا اور جا کے فرعون کے پاس لے گئے۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ اس میں بچہ ہے یعنی کہ بیٹا ہے تو وہ لڑکوں کو تو قتل کروا دیتا تھا، اس نے یہ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کروا دیا جائے۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو قتل نہیں کرنے دیا۔ وہ کہنے لگی یہ بچہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، تو ہم اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس رہے گا ہم اس کی پرورش کریں گے تو یہ کیسے ہمارا دشمن ہوگا، یہ تو ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ اور فرعون نے بھی بات مان لی۔ اب بات تھی کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے۔
بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا کے چھوڑ دیں، تو ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دریا کے ساتھ ساتھ بھیجا کہ دیکھیں صندوق کہاں جا کے رکتا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں ان کا بچہ لگتا ہے۔ وہ بہن سارا کچھ دیکھ رہی تھی، تو اس بہن نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک آیا کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی اچھے سے خدمت کرے گی، اس کو دودھ بھی پلائے گی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہی بتا دیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا اور اپنا وعدہ پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی دشمن کے گھر میں رہے، اپنے ہی دشمن کے گھر میں پرورش پائی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کے سارے اخراجات تھے وہ بھی فرعون اور اس کے شاہی دربار کے جو اخراجات تھے نا اسی سے پورے ہوتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی تو اس کے بدلے میں فرعون ان کو پیسے دیتا تھا۔ اب بچپن کے حالات تو ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، تو جب جوان ہوئے اس وقت کے کیا حالات تھے اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ فرعون کے شاہی محل میں ہی پرورش پائی تھی، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ تھا، یعنی جوان ہونے کے ساتھ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قبطی نہیں ہیں، مصری نہیں ہیں، بلکہ وہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو دیکھتے تھے نا کہ وہ کس طرح فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، کس طرح فرعون نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، تو ان کو یہ چیز بہت بری لگتی تھی۔ ایک دن اسی طرح موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی گلی میں جا رہے تھے، دیکھا ہے کہ ایک قبطی، یعنی کہ قبطی کہتے ہیں جو مصر کے اصل باشندے ہیں نا، مصر کے اصلی رہنے والے شہری، ان کو قبطی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی جو ہے ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ گئے اس کی مدد کے لیے، تو قبطی سے اس کو چھڑوانے کے لیے، اسرائیلی کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا، اس مکے کے نتیجے میں وہ قبطی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ان کا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، وہ تو بس اس کو بچانا چاہ رہے تھے اسرائیلی کو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ردائے مغفرت میں لے لیا اور معاف کر دیا۔ اب اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جس کو کل انہوں نے بچایا تھا نا، اب وہ کسی اور قبطی سے یعنی کسی اور مصری سے وہ لڑ رہا تھا، اور وہ جو قبطی ہے نا وہی غالب تھا۔ اب اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے بلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے وہ آگے بڑھے کہ وہ اس کی مدد کریں اسرائیلی کی، کیونکہ وہ مظلوم لگ رہا تھا انہیں۔ تو وہ قبطی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا آج بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ واقعی اس کی بات تو سچی تھی، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی نا، فرعون اور آل فرعون کو اس چیز کی خبر ہو گئی ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے یعنی کہ فرعون نے اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا اور گرفتار کر کے قبطی کے بدلے میں قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی کے ذریعے جب اس سارے واقعے کی خبر ہوئی نا، تو آپ مصر سے نکل گئے، مصر سے نکل کر آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین پہنچ کر جو سارے واقعات و حالات آپ کو پیش آئے، جس طرح آپ کی شادی ہوئی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں جمع کیا ہے، سورۃ القصص کی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ پانی پلا رہے ہیں، یعنی مدین شہر گئے نا تو وہاں کے کنویں پر لوگ پانی پلا رہے تھے، لیکن دو عورتیں انہوں نے دیکھی جو الگ کھڑی تھیں اپنی بکریوں کو لے کر اور کنویں سے پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا ان دونوں سے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا بات ہے جو تم نہیں پانی پلا رہی، باقی سارے چرواہے پانی پلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان دونوں لڑکیوں نے کہ ہم اس لیے نہیں پانی پلا رہے کہ چرواہے